बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान अपनी पार्टी की तकसीम और ग्रुपिंग के ऊपर क्यों परेशान हैं? इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के सवाल के जवाब पर आग बगोला क्यों हुए और बग़ैर जवाब क्यों दिए चले गए? अब इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की दोबारा बातें हो रही हैं। पीटीआई क्या सोच रही है इस बारे में? मगर अहम तरीन डेवलपमेंट ये है कि दो अहम सहाफ़ी रिहा हो गए हैं। गिरफ्तारी भी अहम थी और दोनों अहम सहाफ़ियों की रिहाई एक ही रोज़ हुई है और दो मुख्तलिफ हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है। इमरान रियाज खान, जिन्हें 2 रोज़ पहले गिरफ्तार किया गया था, आज लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया है, रिहा कर दिया गया है और एक मुकदमे में डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। और दूसरी रिहाई जो अमल में लाई गई है वो आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट से शायर और सहाफ़ी अहमद फरहाद की रिहाई 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज अमल में लाई गई है। इमरान रियाज खान की बात करेंगे। बहुत मशहूर यूट्यूबर हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं। उन्हें 2 रोज़ पहले लाहौर हाई कोर्ट में जो आज उन्हें रिलीफ मिला है और ये प्री इख्तियार की गई थी कि उन्हें लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया उस वक्त जब वो हज पर रवाना हो रहे थे। आखिरी फ्लाइट के ज़रिए वो जा रहे थे, एहराम बांधा हुआ था। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक अल्लाहुम्मा लब्बैक का विर्द कर रहे थे जब उन्हें सादा कपड़ों में मलबूस और वर्दी में मलबूस कुछ पुलिस एहलकारों ने गिरफ्तार किया और एक वीगो गाड़ी में लेकर चले गए और उनकी ट्वीट के मुताबिक काफ़ी भारी तादाद में वो रात देर गए वो आए थे और उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। और उनके जो वकील थे अजहर सदीक, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में फिर दरख्वास्त दायर की और उनकी रिहाई अमल में लाई गई है। एहराम में गिरफ्तार करना और उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ये इजाज़त मिली थी बैरून मुल्क जाने की और वो आखिरी फ़्लाइट के ज़रिए गए थे क्योंकि हज शुरू होने वाला है और एक रोज़ बाकी रह गया है। तो इस सूरत हाल में क्या कहेंगे? एक वाक़या याद आता है आपको, एक किस्सा सुनाऊँ बड़ा पुराना। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर है 70s में। उस वक्त मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना फजल रहमान के वालिद गिरामी, उस वक्त वो भी हज पर रवाना हो रहे थे, एहराम बांधा हुआ था। उस वक्त वो उम्रा के लिए जा रहे थे। उम्रा की अदायगी के लिए उन्होंने एहराम बांधा और उन्हें गिरफ्तार किया गया और हिरासत में लेने के लिए कुछ पुलिस एहलकार शायद कराची एयरपोर्ट था वहाँ पर गए। उस वक्त जब उन्हें हिरासत में लिया जा रहा था तो उन्हें कहा गया कि एहराम उतारें। तो मौलाना मुफ्ती महमूद का कहना था कि मैं एहराम उस वक्त उतारूंगा जब उम्रा कंप्लीट कर लूँ, उम्रा मुकम्मल होने पर ही एहराम उतारा जाता है और मैं एहराम नहीं उतारूंगा। तो उस वक्त मौलाना मुफ्ती महमूद ने एहराम नहीं उतारा था और उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। ये एक कुछ एक पुराना किस्सा, पुरानी कहानी आज मुझे पता चली तो मैं शेयर कर लूँ कि एहराम बांधे हुए शख्स को गिरफ्तार करना ये हुकूमतों, पुलिस की या किसी की भी ये पता नहीं क्या सोच कर उन्हें गिरफ्तार किया गया कि अहम फरीज़ा अदा करने से रोका गया है। अल्लाह हम सबको माफ़ करे और हमारे गुनाह माफ़ करे और उन का हज कबूल करे जो चले गए हैं और जो रह गए हैं उनका इरादा अल्लाह कबूल करे। तो इस किस्म की रिहाई जो है अहम तरीन गर्दानी जाती है और आज वो खुश नज़र आ रहे थे। इमरान रियाज खान अपने साथियों और वकला के दरमियान थे वो, मगर उनके ऊपर अब भी काफ़ी केसेस हैं। बात करते हैं इमरान खान की। आज अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की दूसरी समाअत जो हुई है, आज नए जज ने दूसरी समाअत की है, मोहम्मद अली वड़ाइच ने। और उस के दौरान आज सेनेटर हैं नून लीग के दानियाल चौधरी, वो उस समाअत में मौजूद थे। तो इमरान खान ने उसकी निशानदही की है और तनकीद का निशाना बनाया है और इमरान खान ने वहाँ पर काफ़ी शोर शराबा भी किया है और बुरा भला भी कहा है कि हमारे MNA सेनेटर, हमारे वकला बाहर बैठे होते हैं, नून लीग के वकला पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पर क्यों है जब उनका कोई यहाँ पर वास्ता नहीं है। तो दानियाल चौधरी इमरान खान की निशानदही, तनकीद और शोर मचाने पर वहाँ से चले गए और बाद में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। अब अहम तरीन गुफ्तगू करते हैं। इमरान खान ने आज फिर अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू की है और अहम गुफ्तगू की है और सबसे जो हर्फ ब हर्फ हम आपको बताते हैं कि इमरान खान ने जेल में क्या गुफ्तगू की है।
عمران خان کا کہنا تھا کہ سرگودا کے جج نے لاہور ہائی کورٹ کو بتایا کہ کیسے خفیہ ادارے ان پر دباؤ ڈالتے ہیں اور اس جج کے گھر کے باہر ان کی جو بجلی کاٹ دی جاتی ہے، حملے کیے جاتے ہیں، اور ان کا شکوہ تھا عمران خان کا کہ جو جج بھی پی ٹی آئی کو ریلیف دیتا ہے یا ان کی بات کرتا ہے تو انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جاتی ہیں، اور جو جج بھی انصاف دینے لگتا ہے اس پر پریشر ڈال دیا جاتا ہے، جو صحافی پی ٹی آئی کے حق میں بولتا ہے اسے پکڑ لیا جاتا ہے۔ رؤوف حسن جو سیکرٹری جنرل ہے، سیکرٹری اطلاعات ہیں رؤوف حسن پی ٹی آئی کے، ان پر حملہ کیسے کیا گیا، ان کا منہ کاٹا گیا اور تشدد کیا گیا، اور ہمارے فوجی اور پولیس جوان روز شہید ہو رہے ہیں۔ ایجنسیوں کا کام ہمیں تحفظ دینا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کو ختم کرنے پر انہیں لگا دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس کو پیغام ہے، درخواست ہے، اپیل ہے کہ وہ ملک میں قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں، اور چیف جسٹس کے سامنے قانون کی حکمرانی میں مداخلت ہو رہی ہے۔ ہمارا پارٹی دفتر توڑ دیا گیا، سیل کر دیا گیا، اور قوم سرگودا کے اس ایک جج اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی 6 ججز کو سلام پیش کرتی ہے جو کہ انصاف کی فراہمی میں پیش ہیں، اور وہ کھڑی ہو گئی ہے، ڈٹ گئے ہیں وہ ججز۔ بجٹ کے مطابق ہم نے 13,000 ارب کا ریونیو اکٹھا کرنا تھا، جس میں سے 9,800 ارب قرض کا سود ادا کرنا ہے، اور اس کے اوپر بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے ہمیں 7,500 ارب روپے کا قرض لینا ہے، اور اس کے اوپر پاکستان کے اوپر مزید بوجھ بڑھے گا۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے معاملے پر غلط بیانی کی جا رہی ہے، ہم نے کبھی مذاکرات سے راہ فرار اختیار نہیں کیا، پی ٹی آئی مذاکرات چاہتی ہے، پہلے بھی اور اب بھی چاہتی ہے۔ اور ہمیں گزشتہ روز پتہ چلا تھا کہ عمران خان نے گو ہیڈ دے دیے ہے اپنے پارٹی کو مذاکرات کے لیے کہ وہ اپنی ایک پارٹی کی کمیٹی بنائیں، جو اسٹالورٹس ہیں، سرکردہ رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، پارلیمنٹیرینز بھی پارلیمنٹ میں بھی ہو کہ پارلیمنٹری پارٹیز کے ساتھ، پارلیمنٹ میں جو پارٹیز ہیں ان کے ساتھ گفتگو کریں۔ اس سے پہلے بھی وہ فوج کے ساتھ مذاکرات کی باتیں کر رہے تھے، اور اس کے بعد دوبارہ انہوں نے طاقتور حلقوں کے ساتھ بات کرنے کا بھی اندیا دیا تھا۔ ایک ہفتہ پہلے ان کی جو گفتگو ہوئی تھی میڈیا کے ساتھ، آج پھر ان سے مذاکرات کی جو بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ تیار تھے، ہیں اور رہیں گے، اور ہم پارلیمانی پارٹی ہیں، سیاسی جماعت ہیں، اور سیاسی جماعتوں سے بات چیت کے ذریعے ہی ہم آگے جا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب فیصلے اوپر سے بڑے صاحب کریں گے تو ہم ان سے مذاکرات کا کرنے کا کیا فائدہ، یعنی ان کا کہنا تھا کہ جب غیر سیاسی قوتیں فیصلہ کریں گی تو سیاسی جماعتوں یا سیاسی قوتوں کے ساتھ مذاکرات کا کیا فائدہ۔ جسٹس بندیال کے کہنے پر پی ڈی ایم سے مذاکرات کیے تو کہا گیا کہ بڑے صاحب نے فیصلہ کیا ہے، جب تک بندیال نے الیکشن نہیں ہوں گے۔ سیاستدان ہمیشہ مذاکرات میں ہی جانا جاتا ہے، ہم نے مشرف دور میں بھی مذاکرات کیے تھے، اور 2 ہفتے پہلے نیب ترامیم کیس میں بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عمران خان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا، وہ ویڈیو لنک پر موجود تھے، کہ آپ پارلیمانی جماعتوں سے مذاکرات کریں، جس کے بعد عمران خان نے دوسرے روز اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے کہا تھا کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، مگر طاقتور حلقوں کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ آج بھی انہوں نے جسٹس بندیال کا ذکر کیا کہ انہوں نے ان کے کہنے پر پی ڈی ایم سے مذاکرات کیے تھے۔ عمران خان نے کہا کہ پارٹی کو پیغام ہے کہ گروپنگ ختم کر کے اکٹھے ہو جائیں، پاکستان کی زندگی موت کا فیصلہ ہے، یعنی وہ اس وقت انہیں محسوس ہے کہ کچھ لوگ، یعنی شیر افضل مروت کا جب معاملہ آیا تھا تو ان کی وجہ سے پارٹی میں گروپنگ تھی، تقسیم تھی، تقسیم در تقسیم کی وجہ سے عمران خان پریشان ہے، اور آج انہوں نے پیغام دے دیا ہے کہ یکجہتی کا مظاہرہ کریں، اکٹھے ہوں اور مذاکرات کی طرف دیکھیں، اور ان کا کہنا تھا کہ تمام تر جو تقسیم ہے وہ ختم کی جائے۔ اور خان صاحب سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کے لیے نمائندہ مقرر کرے، تب آپ مذاکرات کریں گے، جس کے اوپر بانی پی ٹی آئی صحافی کا سوال دیے بغیر چلے گئے اور غصہ بھی تھے، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عمران خان نے 2-3 مرتبہ فوج کے ساتھ بات چیت کا اندیا دیا، مگر آج
انہوں نے اس بارے میں یکسر یہ سوال مسترد کر دیا ہے، بلکہ جواب ہی نہیں دیا، اور کچھ نالاں ہو کے وہ کمرہ عدالت کے باہر سے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے چلے گئے اور اس کا جواب نہیں دیا۔ یعنی ایک طرف وہ مذاکرات چاہتے ہیں، مگر اب ان میں کچھ تبدیلی اس وقت نظر آ رہی ہے کہ کچھ طاقتور حلقوں کی بات پچھلی حکومتوں میں پچھلی ٹاکس کے ساتھ کرتے رہے تھے۔ نون لیگ بھی اس وقت جو مولانا فضل الرحمان، جو کہ بظاہر اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے، انہیں منانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے، ان کی عیادت کی ہے، انہیں جو نون لیگی حکومت کی جو کولیشن ہے اس میں شامل ہونے کا کہا ہے کہ آپ آئیں اور ہمارا ساتھ دیں، مگر مولانا فضل الرحمان اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک دھاندلی ہوئی ہے، فارم 45 کا معاملہ حل نہیں ہوتا، جب تک چوری شدہ مینڈیٹ جیتی ہوئی جماعتوں کو نہیں دیا جاتا، اس وقت وہ شامل نہیں ہوں گے۔ مگر اس وقت اچھی بات یہ ہے، ملک میں تبدیلی کی بات یہ ہے کہ سیاسی مذاکرات ہوں، سیاسی جماعتیں آگے آئیں، جو ایجنسیوں کی اور اسٹیبلشمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں وہ نہ ہوں، اور سب سے بڑی اپوزیشن جماعت جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی اگر اس وقت سیاسی مذاکرات کی بات کر رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ حکومتی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے، اور اس وقت وفاقی دارالحکومت میں ایک چیز باز گشت کر رہی ہے کہ حکومت بجٹ پیش کرنے کے بعد جو بڑے ٹیکسز لگائے گئے ہیں مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے، اور اگست کے بعد ان کے اوپر پریشر بڑھ سکتا ہے۔ تو اس قسم کی جب باتیں ہو رہی ہیں تو اس تمام تر ٹینشن کی باتوں میں ایک ہوا کا جھونکا سامنے آیا ہے، وہ ہے پی ٹی آئی کی مذاکرات کی بات۔ تو آنے والے ولاگ میں ہم آپ کو اس بارے میں ڈیولپمنٹ سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، والسلام۔